نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کا عنوان ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور صحابہ کرام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مناقب، فضائل وغیرہ سے ہے۔ اس مقصد میں پہلی کتاب تھی کتاب الانبیاء اور اس میں 15 باب تھے۔ 15واں باب تھا قصۃ اصحاب الاخدود، خندق والوں کا واقعہ، یعنی کہ جنہیں ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے آگ کی خندق میں پھینکا گیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ ہے 1595 1595۔ اس حدیث کا بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آخری حصہ رہ گیا تھا، وہ آج مکمل کریں گے۔ لیکن آخری حصہ شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ اس حدیث میں کیا ہم نے پڑھا تھا۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا تھا کہ پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر ہوا کرتا تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ میرے پاس کسی بچے کو بھیجا کریں جو ذہین قسم کا بچہ ہو تاکہ اسے میں مرنے سے پہلے جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا سلیکٹ کیا، اسے بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس بھی آتا لیکن راستے میں ایک راہب کے پاس بھی رکتا، عیسائی پادری کے پاس بھی رکتا، اور اب وہ بچہ سوچ و بچار میں تھا کہ ان دونوں میں سے حق کے اوپر کون ہے۔ ایک دن راستے میں کوئی بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، بند کر رکھا تھا۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج دیکھتا ہوں کہ حق پہ کون ہے، جادوگر ہے یا راہب۔ اس نے جانور کو پتھر مارا اور کہا کہ یا اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کا خاتمہ فرما دے۔ جانور مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا، لوگ آنے جانے لگے اور اس کے ساتھ ہی بچے کی شہرت ہو گئی لوگوں میں کہ یہ بچہ بڑی شے ہے۔ چنانچہ اس بچے کے پاس ایک دن بادشاہ کا ایک ساتھی پہنچ گیا جو نبینہ ہو چکا تھا، تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے شفا دیں۔ بچے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا تو اللہ ہے، البتہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے آیا، بچے نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ جب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے کہا بھئی تم تو نبینہ ہو چکے تھے، تمہاری نگاہ کہاں سے آئی، کس نے تمہیں نگاہ واپس کی ہے؟ تو اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا تمہارا کوئی میرے علاوہ بھی رب ہے؟ کہا جی ہاں، وہی جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو سزائیں ملنے لگیں۔
اور پوچھا جانے لگا کہ کدھر سے یہ تعلیمات لے کر آیا ہے، کس نے تیرا علاج کیا ہے؟ بالآخر مجبور ہو کر اس نے بتا دیا بچے کے بارے میں۔ اب بچے کو گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ تم نے جادو سیکھ لیا ہے اور اب تو تم شفا دینے لگے ہو مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو، اور تم یہ کام کرنے لگے ہو۔ تو بچے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ اب اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، سزائیں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ بچے کو بتانا پڑا کس کے بارے میں؟ راہب کے بارے میں۔ راہب کو لایا گیا تو اس سے کہا گیا دین چھوڑ دو۔ وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھا گیا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں پہ غور کریں، نبی علیہ السلام نے یہ حدیث کیوں بیان کی ہے؟ آپ کو قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی وہی واقعہ بتایا جائے گا جس میں ہمارے لیے کچھ سبق ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا سبق ہے کہ دین پہ ڈٹ جائیں، ایمان پہ ڈٹ جائیں، اور اس کی وجہ سے مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کا سامنا کریں، لیکن دین کو قربان کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو۔ یہاں پہ راہب کو دیکھیے، اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، دردناک طریقے سے قتل کیا گیا، لیکن اس نے موت کو گلے لگا لیا، دین کو ترک نہیں کیا۔ پھر لایا گیا کس کو؟ پھر لایا گیا بادشاہ کے ساتھی کو، وزیر کو، اور اس سے بھی کہا گیا کہ دین چھوڑ دو۔ وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس کے سر پہ بھی آرا رکھا گیا اور اس کے جسم کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم سود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بینک کی نوکری ہماری ہے 2 لاکھ کی، چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے کو پہلے اچھی نوکری تو ملے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی پھر یہی اللہ کے رسول کے ساتھ شرط لگا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں کوئی عزت ملے، کوئی مقام ملے، کوئی اتھارٹی ملے، تو ہماری حیثیت ہونی چاہیے۔ وہ بیچارے ایمان قبول کرنے کے بعد دنیاوی لحاظ سے 0 ہو گئے، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہاں پہ راہب کو دیکھیے اور بادشاہ کے اس وزیر کو دیکھیے۔ اب بچے کو لایا گیا، بادشاہ نے بچے سے کہا دین چھوڑ دو، یہ نیا دین، لیکن بچہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو بادشاہ نے اس بچے کو کچھ اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا فلاں بڑے پہاڑ پہ اس کو لے جاؤ اور وہاں اس سے مطالبہ کرو کہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ ادھر سے اس کو دھکا دو اور نیچے پھینک دو۔ وہ لے کر گئے۔ اب بچہ کیا دعا پڑھ رہا ہے؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا جیسے تو چاہے، یعنی کہ مجھے نہیں پتا کہ تو نے مجھے ان سے کیسے بچانا ہے، یہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ مجھے ان سے بچا اور میرے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہ نے دعا سنی، پہاڑ لرزنے لگا، حرکت کرنے لگا، یہ سارے نیچے گر پڑے اور بچہ بچ گیا، اور وہ آرام سے اور سلامتی سے چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ کہاں گئے جو تیرے ساتھ تھے؟ کہا جی اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا ہے، اللہ کافی ہو گیا ہے۔ تو کافی کون ہو گیا؟ اللہ۔ اب دیکھیں یہ بچہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہے، اور بنی اسرائیل کے بڑے نبی کون کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ پیچھے چلے جائیں تو دیگر بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ کیا اس بچے نے یہ کہا کہ میرے لیے اللہ بھی کافی اور اللہ کے فلاں نبی بھی کافی؟ یا اللہ مدد اور موسیٰ علیہ السلام مدد، یا یعقوب علیہ السلام مدد، یا یوسف علیہ السلام مدد، یا ابراہیم علیہ السلام مدد؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو بہرحال اب بادشاہ نے اس بچے کو چند اور لوگوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو کشتی میں بٹھا کے سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، وہاں اس سے مطالبہ کرو کہ اپنا یہ دین چھوڑ دے، اگر چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ کیا کرو، اس کو سمندر میں پھینک دو، غرق کر دو اس کو۔
اب بچے نے پھر دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ بچانا تو نے ہے، کیسے بچانا ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اب کیا ہوا، ان کی کشتی نے ان کو الٹا دیا، کشتی الٹ گئی، وہ سارے غرق ہو گئے، بچہ آرام سے سلام سے چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہاں سے آگے ہم آج پڑھیں گے۔ فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، کس سے؟ بچے سے، ما فعل اصحابک، تمہارے ساتھیوں کا کیا بنا، انہوں نے کیا کیا، وہ کہاں گئے جن کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا تاکہ تمہیں سمندر میں وہ ڈبو دیں؟ کہا ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، کہاں گئے؟ قال، بچے نے کہا کفانیہم اللہ، اللہ میرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو گیا۔ کفانی، مجھے کافی ہو گیا، ہم ان کے مقابلے میں، یعنی کہ ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ نے مجھے کفایت کیا، اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچایا۔ فقال الملکی، تو اب بچے نے بادشاہ سے کہا انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بہ، بے شک تم مجھے قتل نہیں کر سکو گے، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گے، حتی تفعل ما آمرک بہ، یہاں تک کہ تم وہ کام کرو جس کا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، جیسے میں بتاتا ہوں طریقہ، وہ طریقہ اختیار کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے، ورنہ تم مجھے کبھی قتل نہیں کر سکو گے۔ قال، تو کہا کس نے؟ بادشاہ نے۔ وما ہوا، وہ کیا طریقہ ہے؟ قال، بچے نے کہا تجمع الناس فی صعید واحد، لوگوں کو آپ جمع کریں ایک میدان میں، ایک بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کریں۔ وتصلبونی علی جذع، اور آپ مجھے کھجور کے تنے پہ سولی کے لیے لٹکا دیں۔ ثم خذ سہما من کنانتی، پھر آپ ایک تیر لیں، کہاں سے؟ من کنانتی، میرے ترکش سے، یعنی کہ وہ تھیلا جس میں کیا ہوتے ہیں؟ تیر ہوتے ہیں، جو تیر انداز نے تھیلا اپنے پیچھے لٹکایا ہوتا ہے، اس میں سے تیر نکال کے تیر جو ہے دشمن پہ چلاتا ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ ایک تیر لیں، وہ بھی کہاں سے؟ میرے ترکش سے۔ ثم ضع السهم في كبد القوس، پھر آپ تیر کو رکھیں کمان کے درمیان میں۔ ثم قل، پھر آپ یہ کہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ مثال کے طور پہ تیر مارتا ہوں۔ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا کیا ہے؟ رب ہے۔ ثم ارمنی، پھر آپ مجھ پہ تیر پھینکیں۔ فإنک اذا فعلت ذلک، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو قتلتنی، تو آپ مجھے قتل کر سکیں گے، پھر آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ بچہ خود ہی بادشاہ کو طریقہ سکھا رہا ہے کہ آپ مجھے اس طریقے سے مار سکتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ علماء کرام نے یہاں پہ لکھا ہے پہلے نمبر پہ یہ کہ وہ بچہ ہے، وہ بالغ نہیں ہے، تو اگر اس نے بادشاہ کو کام سکھایا ہے تو اس وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ دوسرے نمبر پہ بچے نے دیکھ لیا کہ بادشاہ میری جان چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ مجھے قتل کر کے رہے گا، تو بچے نے چاہا کہ جب اس نے مجھے قتل کرنا ہی کرنا ہے تو کیوں نہ ایسا طریقہ میں اسے بتاؤں جس طریقے سے لوگوں تک دین پہنچ جائے، لوگوں تک توحید پہنچ جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رب کون ہے، معبود کون ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ فجمع الناس فی صعید واحد، بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا۔ وصلبہ علی جذع، اور بادشاہ نے اس بچے کو
کھجور کے تنے پہ سولی کے لیے لٹکا دیا. ثم اخذ سهما من کنانته، پھر اس نے تیر لیا اسی بچے کے ترکش سے. ثم وضع السهم في كبد القوس، پھر تیر کو رکھا کمان کے سینٹر میں. ثم قال، پھر کہا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو اس بچے کا رب ہے، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بچے کا رب ہے میں تیر مارتا ہوں. ثم رماہ، پھر اس نے اس پہ تیر چلا دیا، تیر پھینکا. فوقع السهم في صدره، تو تیر لگا بچے کی کنپٹی میں. فوضع يده في صدره في موضع سهمه، تو بچے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پہ رکھا تیر لگنے کی جگہ پہ. فمات، تو پھر بچہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، ہم بچے کے رب پہ ایمان لائے. آمنا برب الغلام، دوبارہ کہا ہم بچے کے رب پہ ایمان لائے. تیسری بار کہا آمنا برب الغلام، ہم بچے کے رب پہ ایمان لائے. تو بچے کا مقصد پورا ہو گیا. بچے کو یہ تو معلوم تھا کہ بادشاہ میری جان نہیں چھوڑے گا، مجھے قتل کر کے رہے گا، لیکن بچے کی خواہش تھی کہ قتل ہونے سے پہلے سچے دین کا پیغام سب تک پہنچ جائے، اور وہ پہنچ گیا. فأوتي الملك، اب کیا ہوا؟ بادشاہ کے پاس آیا گیا، یعنی کہ بادشاہ کے پاس کو آنے والا آیا اس کے اپنے لوگوں میں سے. فقیل له، تو بادشاہ سے کہا گیا ارأیت ما كنت تحذر، کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، جس سے آپ ڈر رہے تھے، قد واللہ نزل بک حذرک، اللہ کی قسم آپ پہ واقع ہو چکا ہے وہ جس سے آپ بچنا چاہ رہے تھے. وہ خطرہ جس سے آپ بچنا چاہ رہے تھے، وہ خطرہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. لوگ ایمان لے آئے ہیں، وہ تو آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب مان رہے ہیں. قد آمن الناس، یقیناً لوگ ایمان لا چکے، مومن ہو چکے. فامر بالاخدود فی افواہ السکک فخدت، تو بادشاہ نے حکم دیا ایک خندق کے بارے میں. فی افواہ السکک، گلیوں کے منہ میں، یعنی گلیوں کا جو گلیوں میں داخل ہونے کی جو جگہ تھی وہاں پہ خندق کھود دی گئی. کیوں؟ علماء کرام نے اس کی حکمت لکھی ہے تاکہ لوگ بھاگ نہ سکیں. اپنے گھروں سے نکلیں گے تو آگے کیا ہوگی؟ خندق ہوگی، بھاگ نہیں سکیں گے. فامر بالاخدود، بادشاہ نے حکم دیا خندق کے بارے میں. فی افواہ السکک، گلیوں کے منہ میں. فخدت، چنانچہ خندق کھود دی گئی، بلکہ کئی خندقیں کھود دی گئیں. وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، اور اس نے آگ جلا دی. خندق کھود دی گئی اور اس میں کیا ہوا؟ آگ جلا دی گئی. وقال، اور بادشاہ نے کہا من لم يرجع عن دینہ فاحموہ فیہا، جو اپنے دین سے نہ واپس آئے، جو اس کے دین سے واپس نہ آئے. کس کے دین سے؟ بچے کے دین سے، توحید والے دین سے جو واپس نہ آئے. فاحموہ فیہا، تو اس کو اس آگ میں جلا دو. او قیل لہ، یا اس سے کہا گیا، یا اس سے کہا جائے کس سے؟ جو نیا دین اپنا چکا ہے اس سے کہا جائے اقتحم، کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اگر تم باز نہیں آتے تو تمہیں اس آگ میں داخل ہونا ہوگا. ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. کنہوں نے؟ جو ایمان لائے نہیں، بادشاہ کے ساتھیوں نے. یہ بھی کہا گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیا، اس سے مراد ہے ایمان لانے والوں نے ایسا کیا، کہ یہ کہ وہ داخل ہو گئے.
اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ بادشاہ کے ساتھیوں نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو تعلیمات بادشاہ نے دی تھی کہ بھئی خندقوں میں ان میں سے جو اپنا دین نہیں چھوڑتا اسے خندق میں پھینک دو. حتیٰ جاءت امرأۃ، یہاں تک ایک عورت آئی، ومعها صبی لها، اور اس کے پاس اس کا بچہ تھا. فتقاعست ان تقع فيها، تو اس نے تردد کیا، ہچکچائی. کس بات سے؟ اس بات سے کہ وہ اس آگ میں داخل ہو، اس آگ میں واقع ہو بچے کی وجہ سے. فقال لها الغلام، تو اس سے اس کے بچے نے کہا، یا امہ، اے میری ماں، اسبری، صبر کریں، ڈٹ جائیں، فإنک علی الحق، کیونکہ آپ کس پہ ہیں؟ حق پہ ہیں. تو یہ عظیم حدیث ہے جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جادو جو ہے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اور جو اللہ کے نبیوں کے ادیان ہیں وہ ٹھیک ہیں. اور اب آخری زمانے میں کون سا دین معتبر ہے؟ دین اسلام. تو اس لیے ساری کی ساری خیر دین اسلام میں ہے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت سے رابطہ کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کو مشکل اوقات میں پکارا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں اور اللہ مدد کرتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ دین اسلام کو آپ ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اس کے بدلے میں چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، چاہے آپ کا کاروبار تباہ و برباد کر دیا جائے، چاہے آپ کے بچوں کو نقصان دیا جائے، جو بھی ہو سب کچھ برداشت کریں، لیکن دین کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہ ہوں. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ تنگ کیا جائے، سزائیں دی جائیں، مارا جائے، جان کا خطرہ ہو، اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ لوگوں کے عذاب سے بچنے کے لیے، ان کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اپنے منہ سے کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے، کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ کلمہ کفر ادا نہ کرے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہاں پہ راہب نے اور بادشاہ کے ساتھی نے اور بچے نے بھی کون سی راہ اختیار کی ہے؟ کلمہ کفر منہ سے ادا نہ کرنے کی راہ. اس کے بدلے میں جو بھی قربانی دینی پڑی انہوں نے دی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بادشاہ اس بچے کو مارنے میں تب کامیاب ہوا جب بچے کی تجویز پہ بادشاہ نے عمل کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کتنا ذہین تھا. اس نے کہا مرنا تو ہے ہی ہے، جان تو جانے والی ہے، لیکن کسی طریقے سے میرا پیغام سب تک پہنچ جائے. تو بادشاہ کو اس نے جو طریقہ سکھایا اس طریقے سے بچے کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچ گیا اور وہ لوگ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گئے. پھر ان کے لیے خندقیں کھودی گئی اور ان خندقوں میں ان کو پھینک دیا گیا. سورہ بروج آپ جانتے ہوں گے، کہاں آتی ہے؟ کس پارے میں؟ 30ویں پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. بلکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو وہاں پہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، امید ہے کہ وہ یہی واقعہ ہے. وہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ خندق والے قتل ہوئے، شہید ہوئے. وہ خندق جس میں آگ جلائی گئی، وہ لوگ اس خندق کے ارد گرد، اس آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ان ظالموں نے ان سے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. یعنی کہ ایمان لانے کی پاداش میں ان کو ان کی جان سے محروم کر دیا گیا، ان کو خندق میں پھینکا گیا، ان کو آگ میں پھینکا گیا. اور وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے خندق میں ڈالے جانے کو برداشت کر لیا، آگ میں ڈالے جانے کو برداشت کر لیا، موت کو گلے لگا لیا، لیکن دین کو ترک نہیں کیا. اور یہاں سے پتہ چلا کہ بسم اللہ، اس میں کتنی برکت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی قوت ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ کئی مقامات پہ صرف بسم اللہ پڑھنا کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. یہاں پہ بچے نے کیا سکھایا؟ بسم اللہ.
الرحمن الرحیم ساتھ نہیں سکھایا. اور آخر میں اس عورت کا واقعہ کہ جو بچہ لے کے آئی اور بچے کی وجہ سے وہ ہچکچا رہی ہے، تردد کر رہی ہے، آگ میں داخل نہیں ہونا چاہتی، تو بچے نے اس کو حوصلہ دیا کہ امی جان آپ ڈر جائیں کیونکہ آپ حق میں ہیں. اسے پتا چلا جو حق پہ ہے اس کو پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے ان مصیبتوں کی، ان مشکلات کی جو اس کو پر آتی ہیں، کیونکہ یہ مشکلات حق کی وجہ سے آ رہی ہیں. ان مشکلات کا سامنا کرنے پہ بھی ان پہ صبر کرنے کی وجہ سے بھی اجر و ثواب ملے گا. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ بچہ کیا دودھ پینے والا بچہ تھا، یعنی کہ اس عمر میں اس نے کلام کیا ہے جس عمر میں عام طور پہ بچے کلام نہیں کرتے، یا یہ بچہ بڑی عمر کا تھا. یہاں پہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہاں پہ یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، یہ ہے کہ بچہ تھا. اب ظاہر ہے جو 7 سال کا ہے وہ بھی بچہ ہوتا ہے، جو 6 سال کا ہے وہ بھی بچہ ہوتا ہے، اور 6-7 سال کا بچہ کلام کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بچہ کلام کرے جب 1 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو. تو یہ بچہ اس حدیث سے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی عمر کا تھا. لیکن یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے اور امام نسائی اس کو سنن کبریٰ میں لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ دودھ پینے والا بچہ تھا. امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کو زیادہ درست قرار دیا ہے کہ یہ بچہ دودھ پینے والا بچہ نہیں تھا، تھوڑا سا بڑا بچہ تھا. اور ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث میں جو پہلے ہم نے پڑھی ہے، حدیث نمبر 1592 الوافی کی حدیث، الوافی میں اس حدیث کا نمبر ہے 1592 1592. اس کے شروع میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ماں کی گود میں کلام کرنے والے صرف 3 ہی ہیں. ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک وہ بچہ جس نے جرید کے حق میں گواہی دی تھی، اور تیسرے نمبر پہ وہ بچہ جو ایک ایسی عورت کے پاس تھا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میرا بچہ اس آدمی کی طرح ہو جائے. وہاں سے آدمی گزر رہا تھا جو دنیا دار تھا، خوبصورت تھا، بڑی اس کی شان و شوکت تھی. تو بچے نے اس موقع پہ بول کے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اس آدمی کی طرح نہ بنانا. اور پھر عورت نے دیکھی ایک لونڈی جس کو مار پڑ رہی تھی، ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا. تو بچے نے کہا تھا یا اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنانا. تو اس عورت نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بچے نے بتایا کہ یہ جو آدمی ہے جس کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی کہ میں اس کی طرح ہو جاؤں، وہ تو کافر ہے، وہ تو ظالم ہے، اور یہ عورت مظلوم ہے. کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی جب اس نے کوئی چوری نہیں کی، کہتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی جب اس نے کوئی بدکاری نہیں کی. تو یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے کلام کیا ہے. تو وہاں پہ یہ خندق والے بچے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مسند احمد کی روایت میں اسی حدیث میں آیا کہ وہ دودھ پینے والا بچہ تھا. تو امام نووی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے جس میں آیا ہے کہ وہ بچہ تھا، یہ نہیں آیا کہ دودھ پینے والا بچہ تھا. اور اللہ کے رسول کے الفاظ بھی اسی حدیث اسی معاملے کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے صرف 3 ہیں، یعنی کہ چوتھا کوئی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان میں کتنی قوت ہے، اور اس سے پتا چلا کہ انسان ایمان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہو، باقی سب کچھ ترک کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. تو اب ہم بڑھتے ہیں دوسری کتاب کی طرف، الکتاب الثانی السیرۃ النبویہ الشریفہ. دوسری کتاب کس کے بارے میں ہے؟ سیرت نبوی کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں. اور اس میں کئی فصلیں ہیں. گزشتہ کتاب میں فصلیں نہیں تھی، صرف ابواب تھے، لیکن یہاں پہ فصلیں ہیں اور فصل کے نیچے ابواب ہوں گے. تو الفصل الاول، پہلی فصل،
اس میں کیا دی؟ الجاہلیت وما قبل البعثۃ، پہلی فصل زمانے جاہلیت کے بارے میں، زمانے کفر کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جو آپ کی بعثت سے پہلے تھا، آپ کے نبی بننے سے پہلے تھا۔ تو اس کا کیا تعلق ہے سیرت سے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام جن لوگوں میں نبی بن کر آئے اور جس زمانے میں نبوت کا اعلان کیا، اس زمانے میں لوگ کیسے تھے، کیا کیا گمراہیاں تھیں، کیا کیا فتنے تھے۔ تو الفصل الاول الجاہلیت وما قبل البعثہ، پہلی فصل زمانے جاہلیت کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں جو بعثت سے پہلے تھا۔ تو اس میں ہے پہلا باب اول من سیب السوائب، پہلا وہ شخص جس نے بتوں کے نام پہ چھوڑے جانے والے جانور چھوڑے۔ السوائب جمع ہے کس کی؟ صائبۃ کی۔ صائبہ وہ جانور جسے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ تو حدیث نمبر ہے 1596 1596 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سعید بن المسیب قال، روایت ہے جناب سعید بن مسیب سے، وہ کہتے ہیں کہ البحیرۃ التی یمنع درها للطواغیت ولا یحلبها احد من الناس، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ روک لیے جائے، کن کے نام پہ؟ بتوں کے نام پہ۔ طواغیت طاغوت کی جمع ہے، یہاں پہ مراد کون ہے؟ بت، وہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں قرآن کی اصل میں اس آیت کی وضاحت کر رہے ہیں، سورہ مائدہ کی ہے، جس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ جانور مقرر کیے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے صائبہ جانور مقرر کیے ہیں۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کا دودھ روک لیا جائے للطواغیت، طاغوتوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ، ولا یحلبها احد من الناس، اور لوگوں میں سے کوئی بھی اس جانور کا دودھ نہ دھوئے۔ تو یہ ہے بحیرہ، کہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پہ روک لیا گیا اور لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے دودھ سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ والسائبہ التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، سائبہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو وہ اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کھلا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ فلا يحمل عليها شيء، تو ایسے جانور پہ کوئی بھی چیز لادی نہیں جاتی تھی، بوجھ نہیں رکھتے تھے اس کے اوپر، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا، کیونکہ بتوں کے نام پہ دی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال میں آپ کو نبی بنایا گیا، کہ آپ کے زمانے میں لوگ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، مخصوص کر دیتے تھے کن کے نام پہ؟ بتوں کے نام پہ۔ قال، کہتے ہیں کون؟ سعید بن مسیب۔ وقال ابو ہریرہ، کہ کہا جناب ابو ہریرہ نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے فرمایا نبی علیہ السلام نے، رأیت عمر بن عامر بن لحی الخزاعی یجر قصبہ فی النار، کہ میں نے عمر بن لحی الخزاعی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں جہنم میں گھسیٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جہنم میں، اور جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پہ جانور کھلے چھوڑے۔ تو ایک تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ جانور چھوڑ دینا، یعنی کہ جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ قبر والے، فوت شدگان، تو ان کے نام پہ جانور چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور یہ کہ سب سے پہلے کام کس نے کیا؟ عمر بن لحی الخزاعی نے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب عبادت الاحجار،
یہ باب ہے بتوں کی پرستش کے بارے میں، بتوں کی عبادت کے بارے میں. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جائے گا کہ آپ نے جن لوگوں کو شرک سے روکنا چاہا، توحید کی دعوت دینا چاہی، وہ کس قدر شرک میں مبتلا تھے. یہاں پہ حدیث نمبر 1597 1597 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابی رجاء العطاردی، روایت ہے جناب ابو رجاء العطاردی سے، ان کا نام ہے عمران بن ملحان. ان کو مخضرم کہتے ہیں. مخضرم کا کیا مطلب ہے؟ جیسے جاہلیت کا بھی زمانہ پایا ہو، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی پایا اور زمانہ جاہلیت بھی پایا، اور یہ آپ کے زمانے میں بلکہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن پھر بھی صحابی نہیں ہے. کیوں نہیں صحابی؟ آپ سے ملاقات کیونکہ آپ کو حالت اسلام میں دیکھا نہیں ہے، مومن ہونے کے بعد آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو اس لیے صحابی کے شرف سے یہ محروم ہے، حالانکہ آپ کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے. امام الذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں کہا ہے الامام الکبیر، بہت بڑے امام. پھر کہا ہے شیخ الاسلام. کیا کہا ہے؟ شیخ الاسلام. اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو ابو رجاء العطاردی عمران بن ملحان قال، وہ کہتے ہیں کننا نعبد الحجر، ہم عبادت کیا کرتے تھے کس کی؟ پتھروں کی. فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ. جب ہمیں کوئی پتھر ملتا، جب ہمیں کوئی پتھر ایسا ملتا کہ ہوا خیر منہ، جو اس سے بہتر ہوتا، کس سے؟ جس کی ہم پہلے عبادت کر رہے ہوتے تھے، جب ہمیں اس سے بہتر پتھر مل جاتا، بہتر کس لحاظ سے؟ یعنی کہ خوبصورتی کے لحاظ سے، چمک دمک کے لحاظ سے، ایسا کوئی پتھر جو آنکھوں کو یعنی کہ دیکھنے والوں کو پیارا لگتا کہ پہلے سے زیادہ عمدہ یہ ہے. جب ہمیں کوئی پتھر مل جاتا ہوا خیر منہ، وہ اس سے بہتر ہوتا ہے ان کے پہلے سے، تو القیناہ، ہم اس کو پھینک دیتے. کس کو؟ پرانے والے کو، یا اپنے رب کو پھینک دیتے، معبود کو پھینک دیتے. وَأَخَذْنَا الْآخَرَ، اور دوسرے کو ہم اپنا لیتے، اسے معبود بنا لیتے. فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا، جب ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا، جمعنا جثوة من تراب، تو ہم مٹی کا ایک ڈھیر جمع کرتے. ثم جئنا بالشاة، پھر ہم بکری لے کر آتے. فحلبناه علیہ، تو بکری کا دودھ ہم اس کے اوپر دھوتے. کیوں؟ تاکہ یہ مٹی کا ڈھیر بھی پتھر کے قریب قریب ہو جائے، پتھر کی طرح تھوڑا سا سخت ہو جائے. یعنی کہ اپنے خود ہم اپنا رب اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے، مٹی جمع کرتے، مٹی کے اوپر بکری کا دودھ دوتے، اور پھر وہ کیا بن جاتا؟ رب بن جاتا. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے آپ دیکھیے کہ انسان کس قدر شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر کیا کر رہے ہوں گے؟ قبر والوں کو پکارتے ہیں، قبر والوں سے بیٹا مانگتے ہیں، قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں. سمجھائے تو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ابو رجاء العطاردی کہ جب ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کا ایک ڈھیر جمع کرتے. ثم جئنا بالشاة، پھر بکری لے کر آتے. فحلبناه علیہ، تو بکری کو ہم اس کے اوپر اس کا دودھ دھو دیتے. ثم طفنا به، پھر ہم اس کا طواف کرتے. کس کا؟ یہ جو مٹی کا بت بناتے اپنے ہاتھوں سے، پھر ہم اس کا طواف کرتے. فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَب، جب شروع ہو جاتا کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ. جب رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا، شروع ہو جاتا، قلنا، ہم کہتے منصل الاسنہ، یہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ نیزوں کو ان کے پھل سے الگ کر دینے والا مہینہ ہے. منصل الگ کر دینے والا، اسنہ نیزوں کو کہتے ہیں. تو نیزوں کو ان کے پھل سے الگ کر دینے والا یہ مہینہ ہے. کیا مطلب کہ رجب کے مہینے میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے ہتھیار اب کیا کریں گے؟ سائڈ پہ رکھ دیں گے.
جو نیزہ پڑا ہے اس کا آگے سے لوہا جو لگا ہوتا ہے وہ اتار لیں گے، پھل اتار لیں گے اس کا، اور اس انداز سے ان کے ہم رجب کے مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں فیدا داخل شہر رجب، جب داخل ہوتا ہے رجب کا مہینہ، قلنا ہم کہتے منسل الاسنہ کہ یہ مہینہ نیزوں کو ان کے پھل سے الگ کر دینے والا ہے۔ فلا تدعوا رمحا فیہ حدیدۃ ولا سہما فیہ حدیدۃ، تو ہم نہیں چھوڑتے تھے کوئی بھی ایسا نیزہ کہ جس میں لوہا ہو، یعنی کہ اس کا پھل ہو، اس کو اتار دیتے ہم سے، اور نہ ہی ہم چھوڑتے تھے کوئی تیر جس میں کیا ہو، پھل ہو۔ تیر سے بھی ہم پھل اتار دیتے تھے، لوہا اتار دیتے تھے۔ تو ہم نہیں چھوڑتے تھے کوئی ایسا نیزہ جس میں لوہا ہو، نہ ہی کوئی ایسا تیر جس میں لوہا ہو، الا نزعناہ، مگر ہم اس لوہے کو اتارتے، والقیناہ شہر رجب، اور ہم اس کو پھینک دیتے کب، رجب کے مہینے میں۔ تو یہ ہے رجب کے مہینے کا احترام زمانے جاہلیت میں، اور یہ ہے ان کا بتوں کی عبادت کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے باب نمبر 3، باب القسامۃ فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں قسامہ۔ قسامہ کہتے کس کو ہیں، پہلے یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ لفظ قسامہ قسم سے ہے، ویسے کس سے ماخوذ ہے، قسم سے۔ تو قسامہ کس کو کہتے ہیں کہ 50 آدمی قسم اٹھائیں گے مقتول کے وارثوں میں سے۔ کس بات کی قسم اٹھائیں گے، کہ وہ لوگ اپنے مقتول کی دیت کے حقدار ہیں، جب کہ وہ مقتول کو پائیں کسی قوم کے ہاں اور قاتل نامعلوم ہو، قاتل کیا ہو، نامعلوم ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا جی، معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے ایسے علاقے میں جس علاقے میں پتہ نہ چلے کہ قتل کس نے کیا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ قتل کرنے والا یہی برادری ہے، یہی قبیلہ ہے، یا فلاں گھرانہ ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اب کیا ہوگا، اب گواہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی ان کی دشمنی ہے، یہ قرینہ موجود ہے۔ تو اب 50 لوگ قسم اٹھائیں کن میں سے، مقتول کے ورثاء میں سے، اس بات کی کہ ہمارا جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو قتل کیا گیا ہے اور فلاں لوگوں نے کیا، ہمیں ان کے اوپر شک ہے۔ تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر ان کی بات سچ ثابت ہوگی، کیونکہ کتنے لوگوں نے قسم اٹھائی ہے، 50 آدمیوں نے۔ اور اگر 50 آدمی نہ ہوں تو پھر جتنے موجود ہیں وہ 50 قسمیں مکمل کریں گے۔ مثال پر موجود کتنے ہیں، 40، قسمیں کتنی اٹھائی جائیں گی، 50۔ اور اگر مقتول کے وارث قسم اٹھانے سے انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ قسم یہ اٹھائیں جن کے اوپر ہمیں شک ہے، یہ قسم اٹھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو پھر قاضی کیا کرے گا، پھر قاضی اور جج یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہم ان سے قسم لیتے ہیں، کن سے، جن کے اوپر تمہیں شک ہے۔ چنانچہ وہ قسم اٹھائیں گے اور قسم میں اعلان کریں گے کہ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر دعویٰ کرنے والے قسم اٹھا لیں تو وہ کیا ہوں گے، دیت ان کو ملے گی، اور اگر جج ان سے کہے کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا اور وہ اٹھا دیں تو پھر ان کے اوپر دیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے قسامہ، اور قسامہ چلا آ رہا ہے زمانہ جاہلیت سے، اسلام سے پہلے سے موجود تھا، یہ اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث کو اس لیے لایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام جن دنوں نبی بنے ان دنوں کیا کچھ ہو رہا تھا۔
حدیث نمبر 1598 1598 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قال وہ کہتے ہیں ان اول قسامت کانت فی الجاہلیت لفینا بنی ہاشم کہ بے شک پہلا قسامہ جو زمانے جاہلیت میں واقع ہوا وہ ہم میں تھا، بنو ہاشم میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں پہلی بار جو قسامہ ہوا تو وہ ہم میں ہوا تھا، ہم بنی ہاشم میں. کہتے ہیں تفصیل، اب تفصیل بتا رہے ہیں. کون؟ عبداللہ بن عباس. کہتے ہیں کان رجل من بنی ہاشم، بنو ہاشم کا ایک آدمی تھا. استاجرہ رجل من قریش، اسے اجرت پہ رکھا، اسے ملازمت پہ رکھا، اسے مزدوری پہ رکھا قریشیوں کے ایک آدمی نے. من فخذ اخرى، قریشیوں کا یہ آدمی جو تھا یہ ایک اور کس میں سے تھا؟ کنبے میں سے، ایک اور قبیلے میں سے تھا. یعنی کہ بڑا قبیلہ کیا ہے دونوں کا؟ قریشی. اجرت پہ رکھنے والا اور جس کو اجرت پہ رکھا گیا ہے دونوں کیا ہے؟ قریشی. پھر وہ جس کو اجرت پہ رکھا گیا ہے وہ ہاشمی ہے، عام قریشی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ہاشمی. اور جو دوسرا ہے وہ قریشی ہے لیکن اس کی نیچے والی یعنی کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے وہ یہاں پہ نہیں بتائے گا. تو اس لیے کیا کہیں گے کہ بنو ہاشم میں سے ایک آدمی، اور ابن عباس کن میں سے ہیں؟ بنو ہاشم میں سے. کہتے ہیں بنو ہاشم میں سے ایک آدمی جو تھا استاجرہ رجل، اسے اجرت پہ رکھا قریش کے ایک آدمی نے، من فخذ اخرى، دوسرے قبیلے سے. فانطلق معه، تو یہ چل پڑا اس کے ساتھ. کون؟ یہ دوسرے قبیلے والا جس کو اجرت پہ رکھا گیا ہے. اور یہ کون ہے؟ ہاشمی. تو یہ ہاشمی چل پڑا معه اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس قریشی کے ساتھ. فی ابلہ، اس کے اونٹوں میں، یعنی کہ اس کے ساتھ چلا اور اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ اونٹوں کا خیال رکھنا. فمر رجل بہ من بنی ہاشم، تو ایک آدمی گزرا بہ اس کے پاس سے. کس کے پاس سے؟ جس کو اجرت پہ رکھا گیا. کون ہے؟ ہاشمی. تو ایک آدمی گزرا اس ہاشمی کے پاس سے، اور یہ گزرنے والا بھی من بنی ہاشم. کن میں سے ہے؟ ہاشم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہے. قد انقطعت عروۃ جوالکہ، اس کے تھیلے کا جو بندھن تھا وہ ٹوٹ چکا تھا. وہ سفر میں تھا نا، تو اس کے بعد تھیلا تھا، تھیلے کے جو بندھن ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. اب اس زمانے میں تھیلے کا بندھن نہ ہو تو سامان کیسے لے کر آپ چلیں گے؟ مسئلہ تھا بہت زیادہ. فقالت، اس نے کہا. کس نے؟ یہ گزرنے والے ہاشمی نے. اور وہ جس سے کہا وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی ہاشمی. تو اس نے کہا اغثنی بعقال اشد بہ عروۃ جوالقی، میری مدد کریں ایک رسی کے ساتھ جس سے میں اپنے تھیلے کا بندھن باندھ لوں. لا تنفر الابل، اونٹ نہیں بھاگیں گے، اونٹ نہیں بھاگیں گے. فآتاہ، یعنی کہ اب وہ رسی کہاں سے دینی تھی؟ اونٹ کی دینی تھی نا. تو وہ کہہ رہا ہے اونٹ نہیں بھاگیں گے. فآتاہ عقالا، تو اس نے اس کو رسی دے دی. کس نے دے دی؟ گزرنے والے کو اس آدمی نے رسی دے دی جو اونٹ سنبھال رہا تھا. فآتاہ عقالا، اس نے اس کو رسی دے دی. فشد بہ، تو اس گزرنے والے ہاشمی نے اس رسی سے باندھ لیا عروۃ جوالقہ، اپنے تھیلے کے بندھن کو. فلما نزلوا، جب یہ لوگ اترے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا. کس نے پڑاؤ ڈالا؟ یعنی کہ اونٹوں کے مالک نے اور اس ہاشمی نے جس کی ڈیوٹی تھی اونٹوں کا خیال رکھنے کی. جب یہ کسی جگہ اترے، پڑاؤ ڈالا، تو اقیرت الابل الا بعیرا واحدا، تمام اونٹوں کو باندھ لیا گیا سوائے ایک اونٹ کے، اس کو باندھا نہیں گیا.
فقال الذي استأجره، تو کہا اس قریشی نے جس نے اس ہاشمی کو اجرت پہ رکھا تھا، ما شأن هذا البعیر لم يعقل من بین الابل، اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے کہ اس کو تمام اونٹوں کے درمیان میں سے باندھا نہیں گیا، باقی سب کو باندھا گیا، اس کو باندھا نہیں گیا۔ قال، تو اس ہاشمی مزدور نے کہا، لیس لہ وقال، اس کی رسی نہیں ہے، یعنی کہ وہ رسی نہیں جس کے ساتھ میں اس کو باندھوں۔ قال، تو کہا کس نے؟ اس قریشی نے۔ فأین قال، اس کی رسی کہاں گئی، کہاں کدھر ہے اس کی رسی؟ قال، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس یعنی کہ فحدفہ بعصا کان فیہا اجلہ، تو اس نے اس کی جانب عصا پھینکا، ڈنڈا پھینکا، کان فیہا، اسی ڈنڈے کی وجہ سے اجلہ، اس کی موت ہوئی۔ کس کی موت ہوئی؟ اس ہاشمی کی جس کو اجرت پہ رکھا گیا تھا۔ فمر بہ رجل من اہل یمن، اب یہ آدمی ابھی مرا نہیں ہے، جس کو ڈنڈا مارا گیا ہے، جو ہاشمی ہے اجرت پہ ہے، اس کو ڈنڈا تو مارا گیا ہے لیکن ابھی مرا نہیں ہے، ابھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ تو اس کے پاس سے یمن والوں میں سے ایک آدمی گزرا، فقالت، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اس ہاشمی نے جس کو ڈنڈا لگا تھا، اتشہد الموسم، کہ کیا آپ حج کے سیزن میں حاضر ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں مکہ میں؟ قال ما اشہد، تو اس آدمی نے کہا، یمنی نے، کہ ما اشہد، میں حج میں حاضر نہیں ہوتا، وربما شہدتہ، اور بسا اوقات میں حاضر ہوا ہوں، یعنی کہ ہر سال یہ مسلسل میں حج کے لیے نہیں جاتا، کبھی کبھی میں یہ کام کرتا ہوں۔ قالت، اس نے کہا، کس نے؟ اس ہاشمی نے جو مرنے والا ہے اور جس کو ڈنڈا لگ چکا ہے، اس نے کہا، هل انت مبلغ عنی رسالۃ مرۃ من الدہر، کیا تم پہنچاؤ گے عنی، میری طرف سے، رسالۃ، ایک میسج، ایک پیغام، مرتن، کبھی بھی، من الدہر، زمانے میں سے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور آپ اسی حج میں جائیں اور میرا پیغام پہنچا دیں، جب آپ کو موقع ملے تو میرا پیغام آپ نے ضرور پہنچانا ہے۔ قال نعم، تو اس نے کہا، جی ہاں میں پہنچا دوں گا۔ یہ کس نے وعدہ کیا پہنچا دوں گا؟ یمنی نے۔ قال فکنت اذا انت شہدت الموسم، کہ جب آپ حاضر ہو کس میں؟ حج کے سیزن میں، فنادی، تو آپ یہ آواز دیں، یا آل قریش، اے قریشیوں کی جماعت، فَإِذَا أَجَابُوكَ، جب وہ تمہیں جواب دیں، یہ کہ وہ کہیں ہاں جی ہم قریشی حاضر ہیں، فنادی، تو ان کو آواز دے کر کہو، یا آل بنی ہاشم، اے بنو ہاشم کی اولاد۔ قریشی مل گئے نا، اب قریشیوں کا جو ایک اور چھوٹا قبیلہ ہے بنو ہاشم، ان کو تلاش کرنا ہے۔ تو تم نے آواز کیا دینی؟ یا آل بنی ہاشم، اے ہاشمیوں، فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر وہ تمہیں جواب دیں، فَسَلْ عَنْ أَبِي طالب، ان سے پوچھنا ابو طالب کے بارے میں، فَأَخْبِرْهُ، تو ابو طالب کو بتا دینا، کیا؟ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي، کہ مجھے قتل کرنے والا فلاں شخص ہے اور اس نے مجھے قتل کیا، فی قال، ایک رسی کی وجہ سے، فی کون سا؟ سببیہ۔ تو بتانا یہ ابو طالب کو کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا، فی قال، ایک رسی کی وجہ سے۔ ومات المستأجر، اب فوت ہو گیا کون؟ وہ شخص جس کو اجرت پہ رکھا گیا تھا، وہ کون ہے؟ ہاشمی، وہ فوت ہو گیا۔ فلما قدم الذي استأجره، جب آیا، کہاں آیا؟ مکہ میں۔ جب مکہ میں وہ شخص آیا جس نے اس کو اجرت پہ رکھا تھا، اور وہ کون ہے؟ وہ قریشی ہے۔ تو اتاہ ابو طالب، ابو طالب اس کے پاس آئے، کس کے پاس؟
اس اونٹوں کے مالک کے پاس جو قریشی ہے اور ابو طالب بھی ہاشمی ہے. فقال تو کہا کس نے؟ ابو طالب نے. ما فعل صاحبنا ہمارے صاحب کی خبریں کیا ہیں، اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہ تمہارے ساتھ ہماری فیملی کا ایک آدمی بطور مزدور گیا تھا، تم اسے ساتھ لے کر گئے تھے، اب وہ اس کی کیا خبریں ہیں؟ قال مریضا، تو اس نے کہا جی وہ بیمار ہوا. کس نے کہا بیمار ہوا؟ یہ جو قریشی ہے جو اونٹوں کا کیا مالک ہے، اس نے کہا جی وہ بیمار ہوا. فاحسنت القیام علیہ، تو میں نے اس کی بہترین کیا کی؟ خدمت کی. فاحسنت القیام علیہ، وہ بیمار ہوا تو میں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی خدمت کی اور اس کا خیال رکھا. فولیت دفنہ، پھر میں نے اس کی تدفین کی ذمہ داری بھی سنبھالی. ان کے کہنا چاہتا ہے یہ اونٹوں کا مالک کہ میں اس آدمی کا خیال کرتا رہوں بیماری کے ایام میں، پھر وہ فوت ہو گیا ہے تو میں نے بہترین طریقے سے اسے دفن کیا ہے. قال، کہا کس نے؟ ابو طالب نے. قد کان اہل ذاک منک، تحقیق وہ تھا کون؟ وہ فوت ہونے والا کون؟ ہاشمی. وہ تھا اہل ذاک، اس سلوک کا حقدار تھا، من کا تمہاری طرف سے جتنا اچھا سلوک تم نے کیا ہے اس سلوک کا وہ کیا تھا؟ حقدار تھا. فمکث حینا، دوسری جانب یہ آدمی ایک وقت تک ٹھہرا رہا. کون؟ فمکث حینا، تو وہ ایک عرصے تک ٹھہرے رہے. یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابو طالب ہو سکتے ہیں کہ ان کے ایک وقت تک ایسے ہی رکے رہے اور کچھ نہیں ہوا. ثم ان الرجل الذي اوصى اليه ان يبلغ عنه واف الموسم، پھر وہ یمنی آدمی جس کو اس نے وصیت کی تھی، کس نے؟ مرنے والے ہاشمی نے، کہ ان يبلغ عنه، کہ یہ اس کی طرف سے پیغام پہنچائے. واف الموسم، وہ ایک حد کے سیزن میں آیا. فقال، اس نے کہا یا آل قریش، اے خاندان قریش، ان کے قریشی تم کدھر ہو؟ قالوا ہادی قریش، انہوں نے کہا لو جی یہ ہم قریشی ہیں. قال یا آل بنی ہاشم، اسے دوسری بات لگائی کہ اے خاندان بنی ہاشم. قالوا، انہوں نے کہا ہادی بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم کھڑے ہیں. قال این ابو طالب، تو اس آدمی نے کہا ابو طالب کہاں ہے؟ قریشی مل گیا، قریشیوں میں سے ہاشمی مل گیا، اب ہاشمیوں میں سے کس کو تلاش کرنا؟ ابو طالب کو. کہا ابو طالب کہاں ہے؟ قالوا ھذا ابو طالب، انہوں نے کہا جی یہ ابو طالب ہے. قال، تو اس نے کہا کس نے؟ یمنی نے. یمنی نے کہا امرنی فلان، مجھے فلاں آدمی نے حکم دیا تھا ان ابلغک رسالۃ، کہ میں آپ کو اس کا ایک میسج پہنچا دوں، ایک پیغام پہنچا دوں. وہ کیا جی میسج؟ کہ ان فلانا قتلہ فی قار، کہ فلاں آدمی نے اسے قتل کیا ایک رسی کی وجہ سے. یعنی کہ ابو طالب کو بتا دینا کہ جس کے ساتھ میں محنت مزدوری پہ گیا تھا اس اللہ کے بندے نے مجھے ایک رسی کی وجہ سے کیا کیا؟ قتل کیا، اب میں مرنے والا ہوں. فاتاہ ابو طالب، تو ابو طالب اس کے پاس آئے. کس کے پاس؟ وہ کیا تھا؟ قریشی. قریشی کے پاس آئے. فقال لو، تو اس نے کہا اختر منا احدى ثلاث، تین چیزوں میں سے ایک چیز ہماری طرف سے اختیار کر لو. ہم تین تجاویز پیش کرتے ہیں، ان میں سے جو تم چاہو اسے لے لو، قبول کر لو. نمبر ایک، ان شئت ان تؤدی 100 من الابل فانك قتلت صاحبنا، اگر تم چاہو تو 100 اونٹ ادا کر دو کیونکہ تم نے ہمارے صاحب کو، ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے. یہ آپ کے لیے کیا پہلی چوائس. وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو حلف 50 من قومک، تو تیری قوم میں سے 50 لوگ قسم اٹھائیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہاں یہ قریشی سے کہا جا رہا ہے جی. اور اگر تم چاہو
تو تمہاری قوم میں سے 50 آدمی قسم اٹھائیں کہ انک لم تقتلوا، کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا. جی تمہاری گواہی تمہارے قبیلے کے کتنے آدمی دیں، 50 آدمی. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 50 قسمیں اٹھانی ہوں گی. 50. وہ قسم اٹھانا آسان عمل نہیں ہے. فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تم انکار کرو، قتلناک بِهِ، تو پھر ہم تجھے قتل کریں گے اس کے بدلے میں. جی چلیں جی. فَأَتَىٰ قَوْمَهُ، چنانچہ وہ آیا کس کے پاس؟ اپنی قوم کے پاس. اپنی قوم کے پاس. یہ کون آیا ہے؟ قریشی. قریشی. اپنی قوم کے سے مشورہ کرنے کے لیے آیا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، نحلف، کوئی مسئلہ نہیں، ہم قسمیں اٹھا دیں گے. کتنی قسمیں؟ 50 ہیں، ہم اٹھا دیں گے. فاتته امرأة من بنی ہاشم، تو ابو طالب کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت آئی. کانت تحت رجل منہم، یہ ان میں سے کسی آدمی کے نیچے تھی. کن میں سے؟ وہ قریشی. وہ تو قریشی تھا جو اس کی خاندان تھا، اس خاندان کی میں اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے لڑکی کی. تو ابو طالب کے پاس بنو ہاشم کی ایک عورت آئی. کانت تحت رجل منہم، یہ ان میں سے ایک آدمی کے نیچے تھی، یعنی کہ اس کی بیوی تھی. کن میں سے ایک آدمی؟ اس قریشی. قد ولدت لہو، یہ اس آدمی کے لیے بچہ بھی پیدا کر چکی تھی. فقالت، اس نے کہا، یا ابا طالب، اے ابو طالب، احب ان تجید ابنی ھذا برجل من ال50، میری خواہش ہے کہ آپ میرے اس بیٹے کو ساقط کر دیں، قسم میں سے اس کو نکال دیں، یہ قسم نہیں اٹھائے گا. تو میں احب، میں یہ چاہتی ہوں. کون کہہ رہی ہے؟ وہ عورت. کہ ان تجید ابنی ھذا، کہ آپ میرے اس بیٹے کو ساقط کر دیں، برجل من ال50، 50 آدمیوں میں سے ایک آدمی کے بدلے میں. ٹوٹل قسمیں اٹھانے والے کتنے لوگوں نے ہونا تھا؟ 50. تو آپ میرے بیٹے کو نکال دیں، 49 رہ جائیں گے، 49 سے قسم لے لیں آپ. سمجھے نا یہ؟ ولا تصبر یمینہ، اور آپ میرے بیٹے کو قسم پہ مجبور نہ کریں. حیث تصبر الایمان، اس جگہ پہ میرے بیٹے کو قسم کے لیے مجبور نہیں کرنا جہاں قسمیں اٹھائی جائیں گی. کہاں قسمیں اٹھائی جائیں گی؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں. ابو طالب نے اس جگہ پہ قسمیں لینی تھی. کتنے لوگوں تھے؟ 50 لوگوں سے. ففعل، تو ایسا ہی کیا. کس نے؟ ابو طالب نے. یعنی کہ ابو طالب نے اس عورت کی بات کو مان لیا. فأتاه رجل منهم، تو ابو طالب کے پاس ان میں سے ایک اور آدمی آ گیا. کن میں سے؟ قریشیوں میں سے، جنہوں نے قسمیں اٹھانی تھی. فقالت، اس نے کہا، یا ابا طالب، اے ابو طالب، اردت 50 رجلا ان يحلفوا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ 50 آدمی قسم اٹھائیں، مکان 100 من الابل، کتنے اونٹوں کی جگہ پہ؟ 100 اونٹ. یصیب کل رجل بعیران، ہر آدمی کو کتنے اونٹ پڑیں گے؟ 2. ان کے 50 آدمی ہیں اور 100 قسمیں ہیں. اگر یہ 50 آدمی قسمیں نہیں اٹھاتے تو پھر ان کو دیے دینا ہوگی. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس عورت نے، تو اس آدمی نے کہا، ہادانی بعیرانی، یہ 2 اونٹ ہیں. فاقبلہما عنی، آپ انہیں قبول کر لیں. کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے، میری طرف سے. ولا تصبر یمینی، اور مجھے قسم پہ مجبور نہ کریں. حیث تصبر الایمان، اس جگہ جہاں پہ قسمیں لی جائیں گی. کتنے آدمی فارغ ہو گئے؟ 2. ایک اس عورت کا بیٹا، جو عورت ہے بنی ہاشم کی، لیکن اس کی شادی اس آدمی کے خاندان میں ہوئی ہے.
جس خاندان کے ایک بندے نے قتل کیا ہے. اچھا یہ دوسرے نمبر پہ معافی کس کو مل گئی؟ ایک تو عورت کو معافی مل گئی، جی ویسے بھی بنی ہاشم کی تھی وہ. دوسرے نمبر پہ معافی ملی ہے اس آدمی کو جو 2 اونٹ لے آیا ہے. جی کہتا ہے آپ مجھ سے قسم نہ لیں 2 اونٹ لے لیں. وہ کیسے بھی؟ قسم کتنے لوگوں سے لینی تھی؟ 50 سے 50 سے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ 50 آدمی قسمیں اٹھا لیں تو اونٹ معاف ہو جائیں گے. اونٹ کتنے پڑنے تھے؟ اونٹ 100 ہر آدمی کو کتنے پڑنے تھے؟ 2. تو آدمی کہتا ہے یہ آپ اپنے اونٹ 2 مجھ سے لے لیں، مجھ سے قسم وہاں پہ نہیں لینی آپ نے. فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي، تو یہ دونوں اونٹ آپ میری طرف سے قبول کریں. وَلَا تَصْبُرْ يَمِينِي، اور مجھے قسم اٹھانے پہ مجبور نہ کریں. حیث تصبر الایمان، جہاں قسمیں اٹھائی جائیں گی. فقابلہما، تو ان کو قبول کر لیا ان 2 اونٹوں کو. کس نے؟ ابو طالب نے. ابو طالب نے. وجاء 48، اب وہ 48 کتنے پیچھے رہ گئے؟ 48 رہ گئے نا. وہ 48 آئے. فحلفوا، انہوں نے قسم اٹھائی. سچی قسم اٹھائی کہ جھوٹی؟ جھوٹی قسم اٹھائی. قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما حال الحول، 1 سال نہیں گزرا. ومن الثمانیة والاربعین عین تطرف، کہ ان 48 میں سے کوئی ایک آنکھ ہو جو حرکت کرتی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے کے سارے 1 سال کے اندر اندر فوت ہو گئے. کیوں؟ جھوٹی قسم اٹھائی ہے اور بیت اللہ میں اٹھائی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جھوٹی قسم اٹھانے سے بچیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے نام غلط طور پہ استعمال، جھوٹ بولنے کے لیے اللہ کے نام استعمال نہ کریں، ورنہ پھر آپ کا اشر وہ ہو سکتا ہے جو ان کا ہوا. اور اس سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کسی جگہ کوئی قتل ہو جاتا ہے اور ہمیں شک ہے کہ قتل کرنے والے وہ ہیں جن کے محلے میں قتل ہوا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مثال کے طور پہ ہماری دشمنی ہے پہلے سے، لیکن ہمارے پاس گواہ، قتل کا منظر دیکھنے والے گواہ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو پھر وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ وہاں قسمیں لی جائیں گی. اگر ان کے 50 آدمی قسمیں اٹھا دیں تو پھر وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے. نہ اٹھائیں تو پھر ظاہر ان کے اوپر دیت پڑے گی. تو یہ قسامہ کا کام کب ہوا ہے؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بننے سے پہلے کا یہ عمل ہے، اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے. اسلام نے اس کو کیا رکھا ہے؟ برقرار رکھا ہے. آج بھی یہ موجود ہے. اور کیا مسئلہ یہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ ہاں، ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول جس زمانے میں آئے ہیں اس زمانے میں لوگوں کی کیا رسمیں تھیں، کیا قید تھے، کیا نظریات تھے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ قسمیں اٹھانے کے بارے میں وہ لوگ جو تھے قسموں کو بہت اہمیت دیتے تھے. اسی لیے وہ عورت آئی ہے اور اس نے کہا جی میرا بچہ قسم نہیں اٹھائے گا. دوسرا آیا ہے وہ اونٹ دے گیا، لیکن کہا اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ جھوٹی قسم اٹھانا ایک جرم ہے. اچھا، عبداللہ ابن عباس کیا اس زمانے میں موجود تھے؟ عبداللہ ابن عباس وہ چھوٹی عمر کے ہیں، یہ تو اس زمانے میں نہیں ہو سکتے. تو ان کو یا تو کسی صحابی نے واقعہ بتایا ہے، اور ممکن ہے کہ واقعہ ان کو نبی علیہ السلام نے بتایا ہو، یہ بھی ممکن ہے. چلیں جی، اب اس کے بعد ہے باب نمبر 4، باب تحنف زید بن عمرو بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل کا کیا کرنا؟ ان کا دین حنیف پہ قائم رہنا. یہ زید بن عمر کون ہے؟ وہی سعید بن زید کے والد، سعید بن زید جو اشرم مبشرہ میں سے ہیں نا، یہ ان کے کیا ہے؟ والد ہیں. تو یہاں باب میں بتایا جائے گا کہ زید بن عمر بن نفیل جو تھے وہ دین حنیف پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام والے دین کے اوپر تھے جو مکہ میں چھوڑ کے گئے تھے.
حدیث نمبر 1599 1599 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن عبداللہ بن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی زید بن عمرو بن نفیل باسفل بلدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی. کہاں؟ بلدہ مقام کے نیچے، بلدہ مقام کے نیچے. قبل ان ينزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحی، پہلے اس کے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، کہ آپ کے نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. فقدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا کیا؟ کھانا. فابى ان ياكل منها، تو آپ نے اس میں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. ثم قال زید، پھر زید نے کہہ دیا آپ کے بعد، کیا کہا؟ انی لست آکل مما تذبحون علی اصنابکم، کہ میں نہیں کھاؤں گا اس میں سے، ان جانوروں میں سے جنہیں تم ذبح کرتے ہو اپنے بتوں کے نام پہ، میں ان کا گوشت نہیں کھاؤں گا. ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ، میں نہیں کھاؤں گا مگر وہ جانور جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. کس کا نام لیا گیا ہو؟ اللہ کا. وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍ كَانَ يَعِيبُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، اور بے شک زید بن عمر یہ قریشیوں پہ عیب لگاتے تھے، ان پہ اعتراض کرتے تھے. کس معاملے میں؟ ان کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کے معاملے میں. وَيَقُولُ، اور کہا کرتے تھے، کون؟ زید بن عمر کہتے تھے الشاۃ خلقها اللہ، بکری کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، اور اس کے لیے پانی کس نے اتارا؟ اللہ نے. کہاں سے؟ اوپر سے، من السماء، اوپر سے. وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ زمین. وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کے اس کے لیے زمین میں سے اللہ نے اگایا. کیا اگایا؟ چارہ وغیرہ، پودے وغیرہ، درخت وغیرہ جو بکریاں کھاتی ہیں. تو پیدا بھی کرنے والا اللہ، پانی بھی اسے دینے والا اللہ، اور اس کے لیے چارہ زمین سے اگانے والا کون؟ اللہ. ثم تذبحون علی غیر اسم اللہ، پھر تم ذبح کرتے ہو ان جانوروں کو اللہ کے غیر کے نام پہ. یہ کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے، کہ بکری پیدا کرنے والا اللہ، پانی اس کے لیے اتارنے والا اللہ، اور تم تھوڑا سا کیا کرتے ہو؟ بکری کو پالتے ہو. تو اب اس بکری کو تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، یعنی کہ اللہ کو بھول جاتے ہو. تو یہ الفاظ زید بن عمر کیوں کہتے تھے؟ انکارا لذالک، ان کے اس عمل پہ انکار کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے، وَإِدَامًا لَهُ، اور اس کو بڑا جرم سمجھتے ہوئے. تو اس باب اور اس حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کہ جن دنوں نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ان دنوں مکہ کے کیا حالات تھے. یعنی کہ چند ایک لوگ تھے، 3-4، ایک زید بن عمرو بن نفیل ہیں اور 3-4 اور ہیں، جو اس زمانے میں بھی کس کی تلاش میں تھے؟ حق کی تلاش میں تھے. ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل یہ ان دونوں نے سفر بھی کیا تھا، مکہ سے نکلے تھے حق تلاش کرنے کے لیے. لیکن حق ان کو کس کے ذریعے ملا؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے ملا. اس کے بعد باب نمبر 5، باب نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے نبی علیہ السلام کے نسب کے بارے میں. حدیث نمبر 1600 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن واثلة بن الاسقعی
روایت ہے جناب واصلہ بن اسقا سے، اور یہ لیثی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا وہ صحابہ کرام جی جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، ان کی اپنی فیملی نہیں تھی، ان کا اپنا گھر نہیں تھا، غریب لوگ تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفہ۔ تو واصلہ بن اسقا اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو سلیکٹ کیا ہے، چن لیا ہے، کن میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کس کو چنا ہے؟ کنانہ کو۔ واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے کس کو چنا ہے؟ قریش کو۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور اللہ نے قریش میں سے کن کو چنا ہے؟ بنی ہاشم کو۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے مجھے چنا ہے کن میں سے؟ بنی ہاشم میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام کنانہ میں سے ہیں، اور کنانہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنے ہوئے آدمی ہیں، اور نبی علیہ السلام کن میں سے ہیں؟ قریش میں سے ہیں، اور پھر آپ قریش میں سے کن میں سے ہیں؟ بنی ہاشم میں سے، اور بنی ہاشم میں سے آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھے سلیکٹ کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام کے نسب نامے کا، اس کا مطلب ہے آپ کا نسب نامہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ آپ اس کے مطابق کنانہ، اور کنانہ کے بارے میں بتایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو آپ چنے ہوئے آدمی ہیں، یعنی کہ آپ ان لوگوں میں سے خاص الخاص ہیں جن کو چنا گیا ہے۔ جی ہاں، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہے؟ یہودی اور عیسائی، بنی اسرائیل جو ہے۔ جی ہاں، چلے جی، تو اب آپ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کی اولاد میں سے؟ کنانہ کی اولاد میں سے، اور کنانہ کی اولاد میں سے آپ قریش میں سے ہیں، اور قریش میں سے آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بنو ہاشم میں سے چن لیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب شق صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صغیر، آپ کے سینے کا، آپ کے سینے کا پھٹ جانا جبکہ آپ کیا تھے؟ چھوٹے تھے، یعنی چھوٹی عمر میں آپ کے سینے کو پھاڑا گیا تھا، چیرا گیا تھا۔ حدیث نمبر 1601 1601 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن انس بن مالک، روایت ہے جناب انس بن مالک سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتاہ جبریل، وہ ان کے پاس جبریل آئے، کن کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہو یلعب مع الغلمان، جبکہ آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعہ کب کا ہے؟ بچپن کا واقعہ ہے۔ فاخذہ، جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، فسرہ، تو آپ کو زمین پہ بچھاڑ دیا، فشق عن قلبہ، تو آپ کے دل کو کیا کیا؟ پھاڑا۔ فاستخرج القلب، تو آپ کے دل کو باہر نکالا، فاستخرج منہ علقۃ، تو آپ کے دل میں سے ایک لوتھڑا نکالا۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ جمع و خون کو۔ فقال، تو کہا کس نے؟ جبریل السلام نے، ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے جسم میں۔ ثم غسلہ فی طست من ذہب، پھر آپ نے اس کو دھویا، کس کو؟ دل کو، سونے کی ایک ٹرے میں، لیکن کس کے ساتھ دھویا؟ کس کے ساتھ؟ بماء زمزم، زمزم کے پانی کے ساتھ۔ ثم لأمہ، پھر اس کو ملا دیا، کیا مطلب؟
پھر دل کو ملا دیا، ان کے جسم کو سیٹ کر دیا بالکل، جی اور یوں لگا کہ جیسے آپریشن ہوا ہی نہ ہو، دل کو نکالا ہی نہ گیا ہو۔ ثم اعادہ فی مکانہ، پھر دل کو لٹا دیا فی مکان، اس کی جگہ پہ۔ وجال غلمان، بچے آئے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اس وقت کہاں تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں تھے، تو جو بچے جو آئے تھے وہ بھی اسی قبیلے کے تھے، تو بچے آئے یہ سونوں دوڑتے ہوئے الی امہ، آپ کی والدہ کی طرف، یعنی ذئرہ، کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی کہ بچے آئے آپ کی والدہ کی طرف، یعنی ذئرہ، یعنی کہ وہ آئے بچے اس ماں کے پاس جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، حقیقی ماں نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بچوں نے، ان محمد قد قتل، بے شک محمد کو قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاستقبلوہ، تو ان لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، کیا مطلب؟ ان کو جب رپورٹ ملی تو سارے آئے، تو انہوں نے آپ کا سامنا کیا، وَهُوَ مُنْتَقَوْ اللَّوْنِ، اس حال میں کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ آپ کا رنگ کیا ہو چکا تھا؟ چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، یعنی کہ آپ پریشان تھے کہ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے آپ کے ساتھ بہت بڑا معاملہ ہوا ہے، اور اس وقت تک وہی بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ بتایا جاتا کیا معاملہ ہوا ہے۔ قال انس، انس کہتے ہیں، وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره، میں دیکھا کرتا تھا اس کا نشان آپ کے سینے میں، آپ کے سینے پہ نشان موجود تھا، کس کا؟ سلائی کا، سلائی کا نشان آپ کے سینے پہ موجود تھا، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ آپ کا آپریشن ہوا ہے، باقاعدہ طور پہ دل نکالا گیا ہے، اسے رکھا گیا ہے، اور پھر آپ کے جسم کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کی سلائی کر دی گئی ہے۔ تو انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ نشان میں دیکھا کرتا تھا، آپ کے سینے پہ یہ نشان موجود تھے۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اور اس سیرت میں پہلے وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں جن حالات کا تعلق ہے آپ کے نبی بننے سے پہلے کے زمانے سے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کیا صورتحال تھی۔ تو یہ جو آپ کا آپریشن ہوا ہے یہ بھی کب ہوا ہے؟ بچپن میں ہوا ہے، یعنی کہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، تو یہ نبی بننے سے پہلے کے حالات آپ کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 7، وہ کیا ہے؟ باب راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بکریاں چرانا۔ حدیث نمبر 1602 خواہ، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، ما بعث اللہ نبی الا علی الغنم، آپ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ فقال اصحابہ، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، وانت، اور آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فقال نعم، آپ نے کہا ہاں، کنت ارعاها، میں یہ بکریاں چرایا کرتا تھا، علی قرالیتا، چند قراتوں کے بدلے میں، لأہل مکہ، اہل مکہ کے لیے، اہل مکہ کی بکریاں ہوتی تھیں، وہ میرے والے کرتے تھے، میں چلاتا تھا، مجھے چند قرات مل جاتے تھے، معاوضہ معمولی سے مل جاتا تھا۔ تو یہ بھی آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات ہوئے کہ آپ نے کیا کیا؟ بکریاں چرائی ہیں۔ اور اس میں علماء کرام نے حکمت یہ لکھی ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ بعد میں جب اپنی قوم کو سنبھالنا پڑے گا تو قوم تنگ کرے گی، جیسے بکریاں تنگ کرتی ہیں، کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ہر نبی کی پہلے سے تربیت کرتے رہے، اس کو تیار کیا گیا ہے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کے لیے۔ اس کے بعد باب نمبر 8، باب مبشرات
باب مبشرات بالنبوہ، نبوت کے بارے میں خوشخبریاں، یعنی کہ وہ بشارتیں جو آپ کو ملتی رہی ہیں. کیا ملتی رہی ہیں آپ کو؟ بشارتیں، جن کے ذریعے آپ تھوڑا بہت محسوس کرتے ہوں گے کہ شاید میں نبی بننے والا ہوں. جی. حدیث نمبر 1603 1603 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہے؟ مسلم. ہاں جابر بن سمرہ، روایت ہے جناب جابر بن سمرہ سے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انی لأعرف حجرا بمکہ، بے شک میں جانتا ہوں ایک پتھر کو. کہاں؟ مکہ میں. مکہ میں. کان یسلم علیہ، وہ مجھے اسلام کیا کرتا تھا، قبل ان ابعث، میرے نبی بن جانے سے پہلے ہی. انی لأعرفہ الآن، بے شک میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں، جانتا ہوں. تو پتھر کا آپ کو سلام کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. یہ چیزیں تھیں جو بشارتوں کی حیثیت رکھتی ہیں، کس کے بارے میں؟ آپ کی نبوت کے بارے میں. تو بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھا ہے نبی علیہ السلام کی اس سیرت کو، اور جس کا تعلق آپ کے نبی بننے سے پہلے ہے، اور آگے پھر پڑھا جائے گا آپ کی اس زندگی کے بارے میں جو نبی بننے کے بعد ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العزت ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق بخشے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.